وہ آفس چلا گیا اور وہ اس کے کمرے سے کتابیں لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سعد کا کمرہ ویسے ہی پھیلا ہوا تھا، اسے اطمینان تھا کہ نادیہ ٹھیک کر دے گی، سو وہ ہلکی آواز میں ڈیک آن کر کے یاد کرنے لگی، جبکہ ادھر نادیہ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے سعد کی وارڈروب ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ آخری پیپر دے کر آئی تو بہت تھکی ہوئی تھی، نیند بھی بہت آ رہی تھی، سو وہ کپڑے تبدیل کر کے جو سوئی تو اندھیرا پھیلنے پر ہی اٹھی۔ نادیہ کو بھی اس نے منع کر دیا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گی، مگر اب اٹھنے کے بعد اس کی بھوک جاگ اٹھی تھی، صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا اور دوپہر کا کھانا گول۔ فریش ہو کر نیچے آئی تو سب بچے لاؤنج میں سعد کی قیادت میں ٹام اینڈ جیری دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی صوفے پر بیٹھ گئی۔ سعد نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا۔ وہ صوفے پر اپنے سٹائل میں پاؤں اوپر کیے گھٹنوں پر تھوڑی جمائے بیٹھی تھی اور بڑے انہماک سے کارٹون دیکھ رہی تھی۔ اسے سعد کی پرتپش نظروں کا بھی احساس نہیں تھا جو کہ بڑی دیر سے اسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ چاچو آئس کریم کھلانے چلیں گے نا؟ کارٹون ختم ہوئے تو عمر اس کے پاس آیا تو وہ چونکا۔ ہاں بیٹا چلیں گے، مگر کھانے کے بعد۔ اپنی پھوپھو سے کہو کہ آج ان کے پیپر ختم ہونے کی خوشی میں ہم انہیں آئس کریم کھلائیں گے۔ اس نے سعدیہ کو دیکھا جو ابھی بھی ٹی وی پر نظر جمائے ہوئے تھی اور جو سب سن رہی تھی مگر انجان بنی ہوئی تھی۔ پھوپھو چلیں گی نا؟ گڑیا اس کے پاس آئی تو اس نے گڑیا کو گود میں بٹھا لیا۔ کہاں بیٹا؟ وہ اس کی بے خبری پر جل گیا۔ جنت میں۔ نادیہ تھال میں چاول لے کر آئی اور چننے لگی۔ آئس کریم کھانے؟ چھوٹا عمیر بھی آئس کریم کا نام سن کر آ گیا۔ ضرور چلیں گے، مگر آئس کریم کون کھلا رہا ہے؟ نادیہ نے اس کے بدلے میں جواب دیا۔ سعد چاچو کھلا رہے ہیں، عمر بولا۔ الہی خیر، یہ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ سعدیہ کے کہنے پر سعد نے اسے گھورا تو وہ نظریں چرا گئی۔ اب اتنا بھی کنجوس نہیں ہوں کہ تمہیں آئس کریم نہ کھلا سکوں۔ وہ اس کی بات پر گویا توے پر جا بیٹھا تھا۔ اوکے سیز فائر، اب لڑنا بند کرو، کیا بچوں کی طرح لڑنے بیٹھ جاتے ہو؟ نادیہ تھال لے کر کچن میں چلی گئی تو وہ بھی اس کی مدد کرنے اس کے پیچھے چلی آئی۔ کیا بنا رہی ہو؟ وہ سلاد کھانے لگی۔ مٹر پلاؤ اور کباب، یہ رات کے لیے ہے۔ نادیہ نے بناتے ہوئے سلاد کی پلیٹ اس کے آگے سے اٹھا لی۔ اب تم کھانے پر بھی پابندی لگا دو، پتہ ہے ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے اور دوپہر کو کھانا بھی نہیں کھایا، اتنی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ فریج کھول کر جائزہ لینے لگی مگر کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ کیا بات ہے نادیہ، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو؟ دوپہر میں کیا پورا محلہ آ گیا تھا جو کچھ بھی نہیں بچا؟ اسے واقعی بہت بھوک لگ رہی تھی۔ تو اس وقت کھا لیتی نا، ابھی تو 6:30 بجے ہیں، اتنی جلدی تو کھانا بھی نہیں بن سکتا۔ نادیہ چاول بھگونے لگی۔ اب کیا کروں، کوئی کچھ لا کر بھی نہیں دے گا، ایک تو آج کل اندھیرا بھی کتنی جلدی ہو جاتا ہے، اب لگ رہا ہے کہ جیسے رات ہو گئی ہے۔ وہ جھنجھلا گئی۔ تھوڑا صبر کر لو چندا، 2 گھنٹے میں بن جائے گا کھانا۔ بھابھی کچن میں آئیں۔ بھابھی مجھ سے بھوک 1 منٹ بھی برداشت نہیں ہوتی، آپ کہہ رہی ہیں کہ 2 گھنٹے؟ وہ ان کے مشورے پر جل گئی۔ اوکے سعد کو کہو برگر لا دے گا، بھابھی نے آسان مشورہ دیا۔ وہ نہیں جائے گا، جب اس سے کہو نا تو وہ اکڑ جاتا ہے۔ اچھا میں کہہ دیتی ہوں، تم اسے بلا کر لاؤ۔ بھابھی کی بات پر اس نے سر پکڑ لیا۔ بھابھی پھر تو وہ سمجھ جائے گا، آپ وہیں جا کر کہیں اور پلیز میرا نام مت لیجیے گا۔ وہ بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ اچھا۔ وہ باہر نکل گئیں تو وہ ان کے پیچھے آ گئی۔ سعد وہ کارپیٹ پر بیٹھ کر لوڈو کھیل رہا تھا، اس کی گود میں عمر بیٹھا ہوا تھا۔ جی بھابھی، وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک برگر لا دو۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئیں۔ کس کے لیے؟ سعدیہ کے لیے، بھابھی روانی میں کہہ گئیں۔ پھر یاد آیا کہ سعدیہ نے اپنا نام لینے سے منع کیا تھا، جبکہ وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ اچھا لا دوں گا، مگر ایک شرط پر، جس کو برگر کھانا ہے وہ بھی ساتھ چلے۔ وہ مسکرا دیا، جانتا تھا کہ بھوک سعدیہ کی کمزوری ہے۔ سعدیہ، بھابھی نے اسے وہیں سے آواز دی۔ ایک تو یہ ہماری بھابھی بھی بس، وہ بڑبڑا رہی تھی اور نادیہ اس صورتحال پر ہنس رہی تھی۔ اب جاؤ بھائی، اس سے پہلے کہ اس کا ارادہ بدل جائے، اس نے جلایا۔ نادیہ کی بچی،
اس کے ساتھ تو میں کہیں بھی نہ جاؤں، مگر کیا کروں، مجبوری ہے، بھوک بہت لگ رہی ہے۔ وہ لاؤنج میں آئی تو وہ باہر پورچ میں تھا۔ بھابھی آپ تو بس۔ وہ بھابھی کو دیکھتے ہوئے باہر آ گئی۔ گاڑی بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے نہیں۔ وہ اس کے کھڑے ہونے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا، دروازہ کھولو گے تو بیٹھوں گی۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرایا اور دروازہ کھول دیا۔ ویسے میں اتنا ڈرپوک تو نہیں ہوں کہ تم مجھ سے براہ راست نہ کہہ سکو۔ کل تو بہت لڑ رہی تھیں، لڑاکا ماسیوں کی طرح۔ وہ باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ ہوں، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے سنا نہیں۔ وہ شرارت سے انجان بن گئی تو وہ محض اسے گھور کر رہ گیا۔ یہاں کھاؤ گی یا گھر چل کر؟ وہ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روک کر بولا۔ یہیں پر۔ وہ مسٹر برگر کی رونق دیکھ کر مچل گئی۔ چلو۔ وہ اتر کر گاڑی لاک کرنے لگا۔ دونوں اندر کو آ کر کونے والی ٹیبل پر پہنچ گئے۔ کتنی حیرت کی بات ہے نصاد، ابھی 7 بھی نہیں بجے اور رونق دیکھو تو ایسا لگ رہا ہے جیسے 10-11 بج رہے ہیں، ہے نا؟ وہ ارد گرد لوگوں کو دیکھ کر حیران ہونے لگی۔ وہ آرڈر دینے لگا، جلدی کھا لو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ 7 کے جلدی مچانے پر وہ برا مان گئی۔ کیوں؟ تمہیں کیوں اتنی جلدی ہے؟ وہ اس لیے میڈم کہ ابو کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے اور مجھے انہیں ایک فائل مکمل کر کے دینی ہے اور یہ کام ان کے آنے سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ وہ جلدی کھا رہا تھا۔ اور ابھی جو تم عمیر کے ساتھ لڈو کھیل رہے تھے تب ضروری کام یاد نہیں آیا تھا؟ آنے دو تایا ابو کو، تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ وہ مزے سے برگر کھا رہی تھی۔ اچھا، یعنی نیکی کر دریا میں ڈال۔ ایک تو تمہیں اپنے قیمتی وقت میں سے بمشکل ٹائم نکال کر برگر کھلانے کے لیے لایا ہوں اور تم ہو کہ اترا رہی ہو۔ دیکھ لوں گا تمہیں۔ وہ اسے چبانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو کس نے کہا تھا برگر کھلانے کے لیے لانے کو؟ برگر لا کر دینے کو کہا تھا بھابھی نے۔ وہ اطمینان کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اگر نہیں لا کر دیتا تو پھر کیا کر لیتی تم؟ تو صبر کر لیتی میں۔ وہ اسی اطمینان سے گویا ہوئی۔ اچھا لگ تو ایسا رہا تھا کہ جیسے تھوڑی دیر گزرے گی تو تم خیر صلاح ہو جاؤ گی۔ ساتھ بھی ضبط کا عظیم مظاہرہ کر رہا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ارد گرد کا لحاظ کیے بغیر گلاس دے مارے اس کے سر پر۔ دراصل میری پہلی اور آخری محبت کھانا ہے۔ اور ساتھ اسے یوں دیکھنے لگا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ اور دوسری محبت کون ہے؟ فرمانا پسند کریں گی آپ؟ وہ گویا ہوا۔ آئس کریم کا پروگرام کینسل ہو چکا تھا۔ کوئی نہیں، اس نے برگر کھا لیا تھا۔ سعد نے بھی فوراً برگر کھایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی باتیں سن کر دل جل گیا۔ چلو۔ وہ لوگ تقریباً 8 بجے گھر پہنچے۔ بھیا اور تایا ابو آ چکے تھے۔ وہ وہیں لاؤنج میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی جبکہ سعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بھابھی اور نادیہ کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ کھانے کے بعد بھی کافی دیر تک باتوں میں مصروف رہے۔ اس نے سب کو سبز چائے بنا کر دی اور خود کمرے میں آ گئی۔ ایک دم سے طبیعت مگدر ہو گئی تھی۔ وہ لیٹ کر نہ جانے کیا کیا سوچنے لگی۔ کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی؟ نادیہ جانے کب کمرے میں آئی تو اسے اداس دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ سیدھی ہو گئی۔ کچھ تو ہے، دیکھو سعدیہ، مجھ سے شیئر کرو جو بھی تمہارے دل میں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ نادیہ کسی بزرگ کی طرح اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر مشفق لہجے میں بولی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ایک دم سے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اے سادھو، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہہ دیا کیا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ نہیں، وہ بمشکل بول پائی۔ کیا ہوا؟ ہاں بولو شاباش۔ وہ اس کا کندھا تپتپا رہی تھی۔ مجھے اماں یاد آ رہی ہیں۔ اس نے آنکھیں رگڑی۔ اماں تو مجھے بھی بہت یاد آتی ہیں۔ سچ سعدیہ، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے جیسے وہ ابھی اپنے کمرے سے نکلیں گی اور مجھے ڈانٹیں گی کہ نادیہ تم کتنی بوڑھ ہو، کتنی کاہل ہو۔ نادیہ کا لہجہ بھرا گیا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ نادیہ تم پلیز رو مت۔ کچھ دیر پہلے وہ اسے چپ کروا رہی تھی اور اب وہ تسلی دے رہی تھی۔ اچھا چلو اب سو جاؤ۔ خواہ مخواہ موڈ آف ہو گیا۔ نادیہ نے اٹھ کر لائٹ آف کر دی۔